حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، آج ہم پروگرام میں نماز جنازہ اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی قادری صاحب، ان کے ساتھ شہر اقبال سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمران یوسف چشتی صاحب، اور ان کے ساتھ ممتاز عالم دین فخر القراء زینت القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم ننھے محمد علی سے تلاوت کلام پاک سن رہے تھے. آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانی نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شام ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. تیری آگے یوں ہے دبے لطیف فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان موم زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. ساری عریش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں. وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے.
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، کروں مدح اہل دول ونا، بڑی سی بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جی میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پاک سنا رہے تھے۔ فلک ثنا خوانی کے تابندہ ستارے عمران یوسف چشتی صاحب گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے ہم نماز جنازہ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نز، نیو کچہری بالمقابل کارڈیولوجی وزیر آباد 031374299797۔ حي على الفلاح جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے آج میرا پہلا سوال کہ جنازہ اٹھانے اور جنازہ لے کر چلنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویس بھائی، جنازہ اٹھانے میں سنت یہ ہے کہ جنازہ کے چاروں پایوں کو 4 بندے اٹھائیں اور اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اور 2 بندوں کا بلا ضرورت اٹھانا مکروہ ہے، اور 4 بھی اس طرح اٹھائیں کہ ان کے کندھوں پر ہو، نہ کہ گردن پر ہو۔ اور چاروں پایوں کو 4 بندے کندھا دیکھتے ہوئے لے کے چلیں گے، اور راستے کے دوران علماء نے یہ لکھا ہے کہ خاموشی ہوگی اور قبر و حشر پیش نظر ہوگی، اور اگر ذکر کرنا چاہیں تو اپنی آواز میں کریں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر چونکہ عوام الناس دنیاوی گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ذکر بالجہر کی بھی اجازت دی ہے کہ اونچی آواز میں جس طرح وہ کلمہ شہادت پڑھتے جاتے ہیں، کندھا بدلتے ہوئے بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ بالکل، وہ بھی جتنا بھی ذکر ہو جائے یہ میت کے لیے اصحال ثواب ہو، بہتر ہے بجائے اس کے کہ دنیاوی گفتگو، دنیاوی باتیں کہ وہ تو انتہائی غلط ہے۔ اچھا علامہ صاحب بتائیں کہ جنازہ کو کندھا دینے کی سنت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی، سنت یہ ہے کہ پہلے
سرحانی سائڈ پہ دائیں طرف یہ کندھا دیں گے، اور پھر اسی سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پہ پیچھے آ کر کندھا دیں گے، پھر اسی طرح الٹی سائڈ پہ 10 قدم لے کر چلیں گے، پھر اس سے پیچھے 10 قدم لے کر چلیں گے، اس طرح یہ 10 قدم لے کر چلیں گے، چاروں پایوں کو 10 قدم کندھا دیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو جنازہ کے چاروں پایوں کو 10 قدم لے کے چلے یعنی 40 قدم لے کر چلے تو اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا 2 قدم یہ خلاف سنت ہے، موقع دینا چاہیے کہ 10 قدم لے کر چلے۔ بڑی آپ نے زبردست بات بتائی ہے، اس کا عام طور پہ بالعموم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ بہت جلدی کندھا بدل لیتے ہیں۔ جی جی علامہ صاحب، کیا ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنازہ اٹھایا؟ جی بالکل، ایک صحابی رسول ہیں بڑے خوش نصیب اس حوالہ سے وہ رہے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ لوگ قبلہ کی طرف جو سمت ہے اس کی طرف ٹانگیں میت کی نہیں ہونے دیتے اور سمت بدل بدل کر چلتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بڑا آج کل ایک جاہلانہ رواج پڑ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قبلہ کو ٹانگیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ جو میت ہوتی ہے یہ تو چونکہ یہ اس میں تو اب حرکت نہیں ہے، جان نہیں ہے کہ جو وہ اپنا قبلہ شریف کا تعین کر سکے، لیکن جو لے کر ہم چلتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سرحانی سائڈ جو ہے نا وہ سامنے رکھیں گے، سر سامنے رکھیں گے، آگے کی طرف رکھیں گے، جدھر جنازہ لے کے چل رہے ہوں گے تو سارا آگے ہوگا، پھر اگر قبلہ کی سمت آ بھی جائے تو وہ چینج نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اب ٹانگیں آگے کر لیں تو سر پیچھے کر لیں، یعنی سر کو ہر صورت میں آگے ہی رکھنا چاہیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، اس کی سمت بدلتے رہتے ہیں، کئی دفعہ ٹانگیں آگے کر دیتے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے یا سوار ہو کر سواریوں کے ساتھ بھی جایا جا سکتا ہے؟ پیدل چلنا افضل ہے، تو اس کا زیادہ اجر ہے۔ سوار بھی بندہ چل سکتا ہے، لیکن سوار یا تو وہ پیچھے رہے یا پھر آگے اتنا چلا جائے کہ وہ جنازے والوں میں وہ شمار نہ ہو، تو ویسے پیدل چلنا زیادہ افضل ہے۔ ویسے بھی جو جنازے سے آگے چل رہے ہوں وہ جنازے میں شامل تو نہیں ہوتے؟ جنازے میں شامل تو ہوتے ہیں، میت سے آگے اگر جو جا رہے ہیں سے آگے نہیں چلنا چاہیے، اگر چلیں تو اتنا آگے چلیں کہ وہ ساتھ شمار نہ ہو کہ یہ جنازے والوں کے ساتھ ہی۔ علامہ صاحب، جنازے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کے لیے جماعت شرط ہے؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، تو یہ اگر ایک بندے نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر کسی ایک نے بھی ادا نہ کیا تو جہاں جہاں بھی خبر پہنچی وہ اگر حاضر نہیں ہوئے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اکیلا بندہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اس میں دیکھ لیں فرض کفایہ میں کس قدر عوام کا رجحان ہے اور کتنا شوق ہے، اور جوک در جوک جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو نماز فرض ہے پنجگانہ اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ بالکل۔ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ جوتا نہیں اتارتے، یا اتارتے ہیں تو جوتے کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر جوتا پہن کے پڑھے نا تو جوتے کی اوپر والی جگہ بھی صاف ہونا ضروری ہے اور نیچے والی زمین بھی صاف ہونا ضروری ہے، اگر جوتا پہن کر پڑھیں تو۔ اگر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھیں تو اوپر والی سطح کا پاک ہونا ضروری ہے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ویسے بہتر تو یہی ہے کہ چند لمحے ہی لگتے ہیں نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے، جوتا اتار لیا جائے، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ نجاست لگی ہوئی ہے کہ ٹھیک، اس لیے بہتر یہی ہے۔ اچھا صاحب، خواتین کا جنازے میں آ جانا کیسا ہے؟ یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، خواتین کا جنازے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، ان کو منع کیا جائے، لیکن اگر وہ منع نہ ہو تو یہ گناہ ان کو ہے، لیکن بہر صورت ان کو جنازہ سے روکنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ روتی چلاتی ہیں اور بین کرتی ہیں، یہ خلاف شرع کام ہے سر۔ اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ خواتین، کچھ مہمان لیٹ آتے ہیں، قبرستان میں آ جاتے ہیں، جنازہ پڑھ لیا ہوتا ہے تو میت کا انہوں نے چہرہ دیکھنا ہوتا ہے، تو وہاں کیا ان کو قبرستان میں وہ چہرہ دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ چلیں، اب ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے، دور سے سفر کر کے آئی ہیں تو ان کو اجازت دے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح جی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ کن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے؟
جی ایک وہ شخص جو باغی ہو اور امام برحق کے خلاف وہ ناحق نکلے صحیح، اور پھر ایسی صورت میں وہ بغاوت میں ہی مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی فقہائے کرام نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ بندہ کہ جو ڈکیتی کرتا ہوا، ڈاکو، مال و دولت لوٹتا ہوا، تو ایسی حالت میں وہ مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، اس کو غسل بھی نہ دیا جائے، نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے. استغفر اللہ. جی بالکل. تو تیسرا یہ ہے کہ جس نے اپنی ماں یا باپ کو قتل کیا ہو تو ایسے بندے کی بھی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے. اور بھی کئی صورتیں ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس پر بڑی سخت وعید ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ خودکشی کرنا کفر نہیں ہے. تو وہ بندہ ہوتا تو مسلمان ہی ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا تو ملے گی، لیکن بالآخر وہ جہنم سے نکالا جائے گا. تو اس کی نماز جنازہ بہرکیف پڑھی جائے گی. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں اور کتنی چیزیں سنت مذکور ہیں؟ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں. ایک 4 تکبیرات کہنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا قیام. ٹھیک. بلا ضرورت اس میں نہیں بندہ بیٹھ سکتا، تو یہ قیام بھی اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے 4 تکبیرات کہنا یہ بھی اس کا رکن ہے. اگر کسی بندے کو نماز جنازہ کی دعائیں دیگر درود شریف نہ آتے ہوں تو وہ امام کی ابتدا میں کھڑے ہو کر 4 تکبیریں کہہ لے، اس کی نماز جنازہ میں شمولیت ہو جائے. اور اس کی جو سنت موقدہ ہیں، ایک تو اس میں ثنا ہے، اللہ رب العزت کی جو ثنا ہم کرتے ہیں، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسرا میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں سنت موقدہ. اور چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی پھر ہم سلام. جی بالکل. اچھا علامہ صاحب اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ سلام کرتے ہوئے عام طور پر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، جیسے دائیں طرف کو سلام پھیرا تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، بائیں طرف کو پھیرا تو بایاں بھی کھول دیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے بھی ہر بندے نے اپنا اپنا ہی ذہن بنایا ہوا ہے اور اپنا اپنا ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے. کچھ تو ایسے کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں دونوں طرف سلام پھیر کر پھر دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے جو فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہو جائے تو پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. ٹھیک ہے. ہاتھ چھوڑ کر پھر دونوں طرف سلام پھیرا. اچھا یعنی دونوں ہاتھ کھول دیے جائیں؟ جی دونوں ہاتھ، اور دونوں ہاتھ کھلے ہونے کی صورت میں آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام. صحیح. اچھا یہ بتائیں، چھوٹے چھوٹے سے 2-3 سوال میں آپ سے چاہوں گا میں اور پوچھ لوں. نماز جنازہ کے لیے کیا وضو بھی ضروری ہے؟ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ فقہائے کرام نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو دور سے آتے ہیں چل کر، وہ جنازہ کھڑا ہوتا ہے اور بالکل تیاری ہوتی ہے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وضو کریں گے تو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے. صحیح. ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتے ہیں. صحیح. اور تیمم کر کے وہ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب کہ نماز جنازہ میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ 3 صفوں کی تو حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ 3 صفیں ادا کریں اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو 40 لوگوں کا بھی ذکر ہے اس میں، 40 افراد بھی ہے، 100 کا بھی ہے. ہاں جی. تو یہ 3 صفیں چاہے چھوٹی ہوں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو لیکن یہ 3 صفیں یہ سنت ہے، تو زیادہ ہو جائیں، زیادہ احباب ہو جائیں تو زیادہ بھی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ جو صفیں ہیں ان کا طاق ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب وہ کئی طرح کے بندے جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، 3 کر لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں. چلیں یہ صرف اسی حدیث کی روشنی میں جو میرے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور تو اس کی صورت نہیں ہے مجھے ملی کہ یہ طاق ہونی ہی ضروری ہے. اس میں جفت بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر طاق نہ ہوئی تو بڑا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ ہر جنازے میں کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے کہ بھی صفیں گن لو، دیکھو ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، اس کو صحیح کر لیں. یہ تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس طرح کہ اگر طاق نہ ہوئی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوگی.
ایسا نہیں ہے، ویسے اس میں اتنا شدت کا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا جی۔ بلکہ یہ زیادہ شدت کا مسئلہ کہ وہاں دنیاوی گفتگو سے بچا جائے، جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جنازے کے دوران بھی لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میت کی تدفین کے دوران کاروباری معاملات اور سیاسی معاملات چھیڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہدایت فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک آخری سوال آج کا، نماز جنازہ کی کون سی صف افضل ہوتی ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کی جو سب سے آخری صف ہے نا، اس کی فضیلت زیادہ ہے، جو سب سے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں ہم سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو فرض نماز ہوتی ہے تو اس میں سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو پنجگانہ نماز ہے اس کی پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، اور نماز جنازہ میں نمائش کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کام بس یہ نمود و نمائش کے لیے اور بس یہ دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لیے ہو گئے، تو اس میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آگے بھی کھڑے ہونا منع نہیں ہے، ظاہر کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا ہی پہلی صف میں، منع نہیں ہے، لیکن فضیلت پچھلی صف کی۔ صحیح جی، چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ موت، نماز جنازہ یہ ایک مقام عبرت ہے، اس کو صرف ایک رسم کے طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ جی ناظرین، کل انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 033387707717 پر آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔